وہ موت کے حوالے سے ہے، یا یوں کہیں کہ موت سے قبر تک کے احوال، یا اس زندگی کے بارے میں ہے جو عالم ارواح سے پہلے شروع ہوئی تھی اور مرنے کے بعد بھی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا جب وہ کوئی مذکورہ شے بھی نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انسان عالم ارواح سے بھی پہلے تھا مگر صرف اللہ کے علم میں تھا۔ یہ وہ زندگی تھی انسان کی، اور پھر اس کے بعد عالم ارواح آیا، پھر ماں کے پیٹ کا عالم آیا، پھر آج دنیا کے عالم میں جو موجود ہیں۔ تو انسان کبھی بھی نہیں مرے گا، کبھی بھی انسان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی تشریح کرنی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الذائقہ کیا ہے، حقیقت موت کیا ہے، حقیقت زندگی کیا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا، اور رکھا بھی اتوار کا ہوا ہے، اور آج ویسے چھٹی بھی ہے۔ اور کسی کتاب میں نے ویسے نہیں پڑھا کہ اتوار کو لمبا سویا رہنا لازمی ہے، مگر ہم نے جو کہ عادت بنا رکھی ہے، سوتے پہلے بھی ہم ہیں، مگر کچھ لوگوں نے عادت ہے کہ اتوار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر کا حال خالی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے ہمارے مسلمان بھائی جو مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ملی، اور وہ فقط اتوار سمجھ کے ساری رات جاگتے رہے، اکثریت لوگ۔ اور اللہ ماشاءاللہ دیکھو ہمارے میں سے چند لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی شاید آنے جانے کو تیار ہے کہ اتوار ہے، سونا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں فکر دے آخرت کی، قبر کی، حشر کی، اور عالم برزخ کی، اس عالم کی جس عالم میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ ایک وہ عالم جو عالم ارواح کا عالم ہے، وہاں سے انسان نہیں آنا چاہتا تھا، اور جب وہ آنا چاہتا ہے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں اس لیے اتنا عرصہ رکھا تاکہ انسان اس قابل ہو سکے کہ جس عالم میں دنیا میں جانا ہے، ماں کے پیٹ میں رہے گا کچھ عرصہ، جو عالم دنیا میں رہنے اور جانے کے قابل ہو جائے گا۔ اور جب انسان یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا استقبال خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک اور مل گیا، کہ عالم ارواح کو چھوڑایا، ماں کے پیٹ کے عالم کو چھوڑایا، اور عالم دنیا میں ہمارے ساتھ آ گیا۔ اور آنے والا جو ہوتا ہے وہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا آتا ہے، کیونکہ وہ عالم بہت کمال کا عالم ہے، عالم ارواح۔ وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ آ گیا۔ جب آ گیا آج ہم سب موجود ہیں، اور ہم میں سے اب کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں اللہ والے جو مرنا چاہتے ہیں، جو مسکراتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے موت کو گلے لگاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ عظمت والے، بڑی شان والے انبیاء اور رسول ہیں۔ تو پھر وہ زمانہ آتا ہے انسان پر کہ جب نیک صالح بندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہوگا، تو وہ دنیا سے جب جائے گا تو مسکراتا ہوا جائے گا، اور جو گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ گھبرائے گا، وہ ڈرے گا، پریشان ہوگا، کیوں کہ وہ پھنس چکا ہے گناہوں کے چنگل کے اندر، نافرمانیوں کے چنگل کے اندر۔ وہ چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے، وہ کہتا ہے دنیا ہی دنیا ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا کا حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے، یہ بھی بنا لوں، یہ بھی جمع کر لوں، یعنی دنیا سے دل لگا بیٹھا۔ جب دنیا سے دل لگا بیٹھا تو عالم برزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے نظام کیا فرمایا قرآن کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے لیے، اس عالم کو چھوڑ کے اس عالم کی طرف جانے کے لیے، وہ جو موت کا ذائقہ ہے نا وہ چکھنا ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے انسان نہیں مرے گا، ختم نہیں ہوگا، بس فقط ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس عالم میں جانے کے لیے دو طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو عالم برزخ میں جانے کے لیے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، خوش ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ایک وہ عالم تھا جو عالم ارواح تھا، اللہ کی قربت کا عالم تھا۔ ایک اب وہ عالم ہے جو عالم برزخ ہے، جب اس میں منتقل ہو گئے تو آگے اللہ کی قربت کا عالم پھر قریب ہو گیا۔ جی خاتمہ پیچھے بھی نہیں تھا، خاتمہ آگے بھی نہیں ہے، بس فقط کل نفس ذائقۃ الموت، تھوڑی دیر کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب میت کو ہم قبر میں رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھلا ایک گرہ کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھولی جاتی ہے؟ وہ اسی انسان کے لیے کھولی جاتی ہے، نہ فرشتوں کو کوئی پڑتا ہے کسی چیز کا، نہ آقا علیہ السلام کو قبر میں کوئی پڑتا ہے۔
زمین کا، مٹی کا، کپڑے کا، کس چیز کا پردہ ہوتا ہے؟ آقا اسلام پہ بھی ہر شے عیاں ہے، ہمیں روح دیکھتے جانتے پہچانتے ہیں. اس طرح فرشتے بھی زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے سامنے بھی کوئی پردہ حائل نہیں ہے. تو پھر یہ گرہ کیوں کھولی جاتی ہے؟ فرمایا گرہ کھولی اس لیے جاتی ہے جب سرکار آئے تو وہ جو قبر میں پہنچا ہوا ہے وہ گرہ کھلی ہوگی، کپڑا ہٹا کے روح کو دیکھ لے. تو مرنے والا کہاں گیا؟ مردہ کہاں گیا؟ میت کہاں گیا؟ کہ ہم اپنے باپ کو میت کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی کو میت کہہ رہے ہوتے ہیں، باپ اولاد کو میت کہہ رہا ہوتا ہے، مردہ کہہ رہا ہوتا ہے. مردے کو اٹھاؤ، مردے کو نہلاؤ، مردے کو لے چلو، میت کو لے چلو، جنازہ کراؤ. یہ سارا کچھ پروسیس کیا ہے؟ فقط اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے کا پروسیس. ورنہ کیا ہے؟ ایک آن کے کل نفس اس میں نفس آیا، کل کی بات بھی ہو گئی. ذائقہ یہ اللہ پاک نے ہماری زبان میں بات کی ہے. کوئی ہنڈیاں بھی پک رہی ہوتی ہے، کوئی سالن پک رہا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی چیک کیا جاتا ہے. مگر ذائقہ چیک کرنے سے بندہ راضی نہیں جاتا، پیٹ فل نہیں ہو جاتا. وہ فقط ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے زبان پہ اثر ہوتا ہے کہ ہاں اس کا سالن، یہ نمک، یہ مرچ، یہ میٹھا، یہ نمکین کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کم ہے، زیادہ ہے. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے کے اس انداز سے لفظ کو اس کے اندر دیا، قرآن پاک کے اندر اپنے کلام کا حصہ بنا دیا کہ بندوں کو سمجھ آئے. اب کئی جو لوگ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، عقل مل گیا، شعور مل گیا، سمجھ مل گئی، وہ تو سمجھ گئے کہ ہاں ایک آن کے لیے مردہ بن جانا ہے اور قبر میں جیسے رکھیں گے. صحیح بخاری کے حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے قبر میں اپنے میت کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو وہ میت تمہارے قدموں کے واپس نہیں مارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنا کہ بھائی ہم تو نہیں مرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے ہم زندہ ہی رہیں گے. مانا پیدا ہونا چاہیے. اب یہ عام آدمی کی بات، یہ کافر ہے، مشرک ہے، بت مت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، بات سمجھ لیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر کوئی جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے دنیا سے اور منتقل ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف، اس کا حال یہ ہے کہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بھی بڑے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ عام افراد، عام مسلمان یا کافر مشرکین کی بات آپ دیکھتے نہیں ہیں. جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا 17 رمضان کو ہوا تھا اور آقا اسلام 3 سے 5 دن وہاں گزر گئے اور حضور کا معمول ہے جب بھی جہاں بھی فاتح ہوتے 2-3 دن وہاں رہتے، قیام فرماتے، پھر وہاں سے کچھ کرتے تھے. جب 2-3 دن گزر گئے تو آقا اسلام اس کنویں پہ تشریف لے گئے. آج اس کنویں کے نشانات موجود ہیں، الحمدللہ میں خود دیکھ کے آیا جس میں 70 مشرکین کافروں کے لاشیں ڈالے گئے تھے. سرداران قریش گل سڑ چکے تھے، بو آ رہی تھی. آقا اسلام گئے اس کنویں پر کھڑا ہو کے ایک ایک کا نام لے کے پکارا اور کہنے لگے بتاؤ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فاروق اعظم بول پڑے. فاروق اعظم نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، ان سے مخاطب ہے جو گل سڑ گئے ہیں، بو آ رہی ہے، غریب ترین جسم ہو چکے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ عمر کہ تیرے سے زیادہ بہتر سمجھے. نہ ان کے غسل ہوئے تھے، نہ کفر ہوئے تھے، نہ مسلمان تھے، نہ کچھ تھے. کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے اور دشمنی میں لڑنے آئے تھے، مارے گئے، جہنم کے کتے بن گئے اور اس کنویں میں ڈال دیے گئے لاشیں. اور کئی دنوں کے بعد آقا علیہ السلام ان کو مخاطب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مخاطب ان کو جن کو کاٹ دیا گیا، مار دیا گیا، مردے ہیں. فاروق اعظم نے سوال کر دیا اور یہ سوال بھی فاروق اعظم نے شاید اس لیے کیا تھا آج کے دور کو ہمیں سمجھانے کے لیے. آج کے دور پہ کہ جو ہدایت والے ہو گئے انہیں سمجھ آ گئی کہ مرنا اصل میں زندگی ہے، موت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بس منتقل ہونا ہے. اور جو نہ سمجھ سکے وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مر گیا ختم، کوئی دعا نہیں، کوئی سارے ثواب نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی کچھ نہیں، چھوڑے ختم ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن پڑھ کے قرآن سارے تفصیل دے دیتا ہے، انسان کو سمجھا دیتا ہے. مگر یاد رکھیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہی کا شکار بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو آج کے موضوع کا خلاصہ چند الفاظ میں دیا ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سنیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا. اس میں پھر یہ بھی بتا دوں گا کہ جو ملک الموت ہیں ان کے پر، ان کے منہ کتنے ہیں، پر کتنے ہیں، جسم کتنا بڑا ہے، ان کا ایک پاؤں کہاں ہے، دوسرا پاؤں کہاں ہے،
اور ملک الموت کی یہ شان ہے کہ ان کے سامنے ساری کائنات بطور دسترخوان موجود ہے اور جو چاہیں اس سے جڑ لیں. اور پھر ملک الموت کی یہ شان بھی ہے کہ آج تو وہ غیب ہو گئے، سامنے نہیں آتے نا، پہلے انبیاء کرام کے سامنے آ جائے. جس کو مارنا ہوتا ہے، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اس کے بھی سامنے آتے ہیں. وہ کیا عالم ہوا. ابھی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک بات تو یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر قول و فعل و عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ کہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، طبیعات ہوں، اعتقادیات ہوں، نظریات ہوں، معقولات ہوں، مکانات ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، ثقافت ہو، لباس ہو، تہذیب ہو، لوگوں میں اختلاف ہے. پھر لباس ہر کسی کا اپنا اپنا پسند کا ہے. وہ کہتا مجھے یہ پسند ہے. دو بھائی جاتے ہیں اکٹھے دکان پہ، وہ کہتا مجھے یہ کلر پسند ہے، کہتا مجھے یہ پسند ہے. بہت کم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی کلر پسند ہو. جب وہ سلائی کرائیں گے کہتا میرا یہ طریقہ ہوگا، وہ کہتا میرا یہ ہوگا. اس طرح سوچتے چلے جائیں. فرمایا گردے کے ہر چیز اور ہر شے میں اختلاف ہے. آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، حتیٰ کہ خود خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اگر ہم ایک خدا کے قائل ہیں تو کچھ لوگ تین خدا ماننے والے بھی ہیں، کچھ لوگ کئی خدا ماننے والے بھی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اور ادھر ہندوستان میں جا کر دیکھیں، ہر ہندو متعدد بے شمار خداؤں کے وجود کو مانتے ہوئے مان رہے ہیں. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی کر رہا ہے، کوئی بتوں کی کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سے بنائے بت کر رہا ہے. بے شمار انداز سے یہ عالم ہے. لیکن کائنات میں ایک شے ایسی ہے، ایک مقولہ ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے، ایک بات ایسی ہے کہ جس پر تمام انسانیت متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا حقیقت موت ہے. کہ موت آنا، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اور کلیہ وہ کلمہ خدا بندی جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بالآخر جہاں سے ہر ایک نے جانا ہے اور مجھے کرنا ہے. جو بھی آ گیا اس عالم کے اندر، عالم دنیا کے اندر، وہ فقط جانے کے لیے. یہ نظام قدرت ہے. یعنی اللہ پاک کے اگر اس قرآن پیچھے کی طرف نگاہ ڈالیں جو اللہ پاک نے نظام بنایا تھا، جس میں فرمانا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. آپ غور سے سنیں. میں خود جب پڑھا، یا پہلے بھی ہم کئی بار علماء سے سن چکے ہیں، اب یقین کریں اس تشریح پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو ذرا عالم ارواح کو جانتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری روحیں وہاں پہ ہیں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر انسان دنیا میں آ جاتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یعنی اس کا جسم بھی نہیں تھا، جسم ہی نہیں تھا، اور جسم نہ پا کر بھی وہ بھی انسان تھا. سبحان اللہ. حیران نہیں ہونا، ہم تو ادھر سے نکل آئے ہیں، جو بھی پیچھے ہیں ان کو دیکھی جائے گا جب آئیں گے. ہم تو آ گئے نا اس دنیا میں. یعنی وہ زمانہ بھی انسان کے گزرا، انسان کا جسم نہیں تھا مگر انسان کا ذکر تو تھا. جب پھر وہ انسان کے ذکر کا عالم یہ تھا کہ قابل ذکر نہیں تھا، فقط اللہ کے علم میں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جو ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کے رازوں میں سے، اللہ کے رازوں میں سے، جہاں اللہ کے اور بڑے بڑے راز حکمتیں ہیں، حکمتیں اور راز ہیں، انسان اسی طرح اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. فرمایا بلکہ لباس سے انسان کو جو عالم ہوتا ہے انسان پہ جب موت طاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو موت نہیں آتی، لباس سے انسان کو موت آتی ہے. وہ جو اللہ پاک کا فرمان ہے، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یعنی اس کا کوئی جسم نہیں تھا، جسم نہ پا کر بھی وہ انسان تھا. پس فرمایا موت انسان کو نہ ہوئی بلکہ لباس سے انسان کو ہوئی، اور انسان کے ڈھانچے کو ہوتی ہے اور انسان کے پنجرے کو ہوتی ہے. پس اس لیے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا خلق الانسان، کہ انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. یہ عقیدہ تو کلیئر کرنا ہے، یہ خارجیت تو ختم کرنی ہے جو آج خارجیت ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے. ہم اپنوں کو اٹھا کے مردہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے مردہ سمجھ لیتے ہیں، ہم زندہ نہیں سمجھتے.
ہم ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، کہتے مرے 15 سال ہو گئے ہیں، وہ 15 سال کے مرے کو گن رہے ہوتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ان پہ ذائقہ موت کا انہوں نے کہا 15 سال پہلے، ہم 15 سال پہلے کے چکھے ہوئے ذائقے کو 15 سال بعد بھی برابر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی عزت کی قسم، جب بندہ مرتا ہے میت قبر میں رکھی جاتی ہے، آقا علیہ السلام صحیح حدیث صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جب دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، میت زندہ ہو کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، میں نے جمعے کو بیان کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میت جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس سے مخاطب ہو جاتی ہے، قبر اس سے پہلے سوال قبر کر دیتی ہے، پھر دوبارہ میں آتا ہوں، وہ کہتے ہیں آنے والے تجھے پتہ نہیں تھا وہ دھوپا دینے کا گھر ہے، اے میرے اندر آنے والے مجھے تو کیسے بھول گیا، تجھے خبر نہیں تھی میں تنہائی کا گھر ہوں، سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، کیا کر کے آیا روشنی کا انتظام کیا، کیا مجھے جو عذاب مشکلات ہیں اسے بچنے کے لیے کیا انتظام کر کے آیا، یہ قبر سوال کر رہی ہوتی ہے اس بندے سے، مجھے بتاؤ قبر مردے سے سوال کر رہی ہے، اس جسم سے کر رہی ہے جو بے جان ہوگا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب کسی کو دفن کرنے قبرستان میں جاؤ اتنی دیر تک قبر کے پاس رکے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہیں کر دیا جاتا۔ اب مجھے بتائیں اونٹ کو ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت بنانا، پھر اس کو تقسیم کرنا کتنے گھنٹے کا بنتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ رواج ختم ہو گیا، ہم تو ڈالیں بٹی اور دعا کریں اور باہر نکل کے پھر 40 قدموں 50 قدموں سے دعا کریں اور نکلیں اور بریانی کھائیں اور گھروں وہ بیچارہ چیختا چلاتا کیوں، اس لیے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ میرا بیٹا کھڑا ہے، یہ میرا پڑوسی کھڑا ہے، یہ میرا دوست موجود ہے، یہ میرا فلاں کاروباری بزنس مین میرا دوست آیا ہوا ہے، یہ بھی میرے لیے غمگین ہے، یہ پریشان ہے، اس کو دلاسا ہوتا ہے، اس کو سکون ہوتا ہے، انس ملتا ہے، قربت ملتی ہے کہ میرے اپنے کھڑے ہیں، فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، کیا ہوگا، اس کو ڈر خوف کم ہوگا کہ میرے اپنے نظر آ رہے ہیں، مٹی کا پردہ نہیں ہوتا اس کے سامنے۔ یہاں تک بھی روایت موجود ہے قبر کے اوپر ایک پرندہ بیٹھتا نا، پرندہ، تو مردے کو یہ پتا ہوتا ہے جو قبر کے اندر والا مرا جس کو ہم مرا ہوا ختم ہوا کہہ دیتے ہیں، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے، ایمانداری سے پتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے اس بات کا، کبوتر یہ کبوتری بیٹھا ہو زیادہ وہی پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کوا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری قبر پہ بیٹھنے والا کون ہے، یہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہو گئے، اب اپنوں کو ہم مردہ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہ اصل عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ قائم ہو جائیں۔ ارے عقیدہ ہمارا یہ ہو، پھر اگر انسان ہمیشہ ختم نہیں ہوگا اور پھر ہم مردے سمجھ رہے ہو، تو جب مردے سمجھ رہے ہو، ہاں بتاؤں گا ایک آتا ہے انسان کے موقع کہ انسان مردہ بھی ہوتا ہے، مگر مردہ کون ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے پھر بھی مردہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے قریش بیٹھے ہوئے تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، ابو جہل تھا، شیبہ تھا، فلاں کئی نام ہیں، تو آقا علیہ السلام کو تلقین کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی، ایمان لانے کی، مسلمان ہونے کی، وہ آگے سے طرز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کو گوارا نہ ہوا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا، محبوب ان کے سینوں پہ ہاتھ تو مارو، ان کے سینوں میں زنجیروں سے ان کو جکڑا گیا ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ساتھ سے اللہ پاک نے فرمایا یہ مردے ہیں، اب دیکھو حضور پہ طرز کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ بدتمیزی مردے کرتے ہیں، زبان درازی مردے کرتے ہیں، مگر اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ مردے ہیں، اس کا پتہ یہ چلا کہ جو حضور کو نہیں مانتے وہ مردے ہیں، جو حضور کو مانتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والا نہیں، حضور کو جو حضور کو مان گیا وہ تو خدا کو مان گیا نا، خدا کی بارگاہ حضور کی بارگاہ، حضور کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے، تو جو حضور کو مان گیا وہ خدا کو مان گیا، جو حضور کا ہو گیا اسی کو اللہ کی بندگی نصیب ہو جاتی ہے، اسی کو اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی مہربانی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس نے حضور کو نہ مانا وہ کون ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اللہ نے ان کو مردہ قرار دے دیا، جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے زبان درازی کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا مردے کون ہوتے ہیں اور زندہ کون ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اب نفس کے یہاں کئی معنی ہیں، کافی ساری تفصیلات انہوں نے دے رکھی ہیں کہ انسان
لباس انسان کو ہوتی ہے، اس لیے تاجدار کائنات نے یہ فرما رکھا تھا کہ انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ جس کا خاتمہ ہوتا ہے، جس پر فنائیت آتی ہے، وہ انسان نہیں، انسان کا لباس ہوگا۔ یہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنا عقیدہ قائم کر دیں، پختہ کر دیں کہ کبھی بھی انسان ختم والے بھی ڈرے بیٹھے نے کہ ہستے مرنا ہے، کسی کا ختم نہیں ہونا بھائی، مار کے دیکھ لو پھر اور یقین نہیں آتا، جس کا اور تو حل ہے کوئی نہ، تجربہ ہم کر سکتے ہیں، ایک ہی تجربہ ہے، جب موت آئے گی پھر رات کھل جائیں گے کہ ادھر مرے ہیں، گھر میں میت ہو گئی، اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، جنازہ ہو گیا، ادھر قبر میں پہنچا تو جاگ بیٹھا، رسول اللہ سامنے آ گئے، پھر کہا ہاں یار کہتے ہو سجدے پر میں نہیں مانتا بھئی، اگر مردہ ہے قبر میں ڈال کے مٹی ڈال کے آ گئے ہیں، مر گیا، مردہ ہے، لاش ہے، بے جان لاش ہے، اس کو ڈال کے آ گئے تو دیدار کون کر رہا ہے؟ سوالوں کا جواب کون دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کی پہچان کون کر رہا ہے؟ حضور کس کے سامنے دیدار کروانے کے لیے آئے ہیں؟ سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ 3 سوال، ایک سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ حضور کے بارے میں کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اگر وہ مردہ ہی ہے تو سوچیں ذرا اس بات پہ، یہ ساری باتیں آپ سوچنے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ نہیں، انسان مردہ نہیں ہے، انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، انسان ختم نہیں ہوا، انسان ہمیشہ کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس زمانے میں بھی انسان تھا جب قابل ذکر تو نہیں تھا، مگر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ پھر انسان بنانے کا وقت آیا، اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا، آقا علیہ السلام سے روح سے پیدا کیا۔ انبیاء کی 27ویں رمضان کو میں نے موضوع رکھا ہوا، پڑھ لینا کہ آقا علیہ السلام سے نور سے کیا کیا پیدا ہوا اور آج کون کیا کام کرتا ہے، یہ بھی حضور کے نور سے ملا ہے کام۔ 27ویں کو 20 منٹ کا 10 منٹ کا وہ ہوگا، وہ میں تفصیل دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ آقا علیہ السلام کے نور سے روحیں پیدا ہو گئی، اور جب روحیں آج ارواح میں آ گئی، پھر وہاں سے ایک ایک کر کے روح آ رہی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہو، وہاں سے سور سے بن رہی ہے، کوئی مرد بن رہا ہے، کوئی عورت بن رہا ہے، کوئی نر کوئی مادہ ہے، وہ بن کے انسان بن کے، انسان کی شکل میں، انسانی لباس پہن کے، جو انسانی پنجرا ہے، یہ میرا آپ کا جسم ہے، اس کو مٹی کا جسم بنا کے اللہ پاک دنیا میں بھیجتے جا رہے ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رکھا تاکہ یہ دنیا میں جانے کے رہنے کے قابل ہو جائے، تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا، آپ یاد رکھیں اور آپ کو علم بھی ہوگا اس بات کا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، جو باتیں ماں کر رہی ہوتی ہے، باپ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ بچہ سارا کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آج کل، نکے نکے نے گانا کرنی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کب سیکھی ہے؟ ماں کے پیٹ میں تو سیکھ کے آئے ہیں۔ اور میاں بیوی لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، بچہ سنتا تھا، ماں ڈرامے دیکھتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، گانے سنتی تھی، بچہ سنتا تھا، ماں تلاوت کرتی تھی، نعت پڑھتی تھی، قرآن سنتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ بابا فرید اللہ رحمت کی ماں کو دیکھیں، اور یہ اللہ کی ماں کو دیکھیں، 10 پاروں کی حافظہ تھی، بیٹا 10 پارے یاد کر لیے، کیسے جلدی یاد کر لیے کہ ماں کے پیٹ میں جو سنتا رہتا ہے۔ اگر ماں بابا فرید کی ماں جیسی ہو جائے، وہ چھوٹے ہوتے بچہ گالیاں نہیں نکالے گا بلکہ قرآن پڑھنے والا، استاد کے پاس لے کے گئے، کہنے کے پڑھاؤ، کہنے کا نہیں 10 پاروں کا حافظ ہوں، آگے سے شروع۔ یعنی کہ اللہ پہ قربان جائے مالک پہ کہ ماں کے پیٹ میں اس لیے نازہ رکھا تاکہ دنیا میں رہنے جانے سہنے کے قابل ہو۔ جب دنیا میں آ گیا پھر وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا، کیا بنے گا؟ اللہ پاک کے درمیان میں عالم برزخ رکھ دیا، جس طرح عالم ارواح اور دنیا کے درمیان ماں کا پیٹ کا عالم رکھا تھا، اسی طرح فرمایا قیامت کے دن کی ہولناکیاں برداشت کرنے کے قابل یہ تب ہوگا، اس کو پہلے عالم برزخ رکھا گیا۔ بندہ مرا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، جو ہی منتقل ہوا وہ عالم برزخ جو قیامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس عالم میں چلا گیا، وہاں درجہ بدرجہ رہنے لگا، کوئی سزاؤں میں ہے، کوئی سکون میں ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی موجے کر رہا ہے، کوئی کوڑے کھا رہا ہے، اس کو وہ منتقل ہوا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس عالم میں آ گیا ہوں جہاں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، سکون بھی ہے، پریشانی بھی ہے، جی فرمایا بڑا دنیا سے کئی درجے بڑا عالم، اور پھر لمبی زندگی، دنیا سے بھی زیادہ زندگی اس کے اندر ہوگی، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے بعد انسان قیامت کے دن بھی جب جنت میں جائے گا تو ہمیشہ رہنے کے لیے جائے گا۔ مجھے بتائیں مردہ کہاں گیا؟
جو لاش اٹھا رکھی تھی وہ تو پنجرا تھا، وہ تو لباس ہے۔ جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں، کلر چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح عالم بھی چینج ہو جاتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان کبھی نہیں مرے گا، ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں آپ خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا وصال پیر کے دن، کس دن ہوا تھا؟ پیدائش بھی پیر کے دن ہے، وصال بھی پیر، سبحان قربان۔ آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، پیر کو وصال ہوا اور بدھ کے روز آپ کی تدفین کی گئی۔ کس دن وصال ہوا تھا؟ یاد کر لیں، ڈرا نہ کریں، گھبرایا نہ کریں۔ آقا علیہ السلام کا موجود ہونا بھی رحمت ہی رحمت ہے، اور آقا علیہ السلام کا پردہ فرما لینا وہ بھی رحمت ہے۔ اب پیر کے روز وصال ہو رہا ہے، صحابہ کرام سارے باری باری آ رہے ہیں، درود السلام پڑھتے جا رہے ہیں، جنازہ نہیں بدل رہا ہے، درود السلام پڑھ رہے ہیں۔ جب بدھ کا دن آیا، تدفین کا فیصلہ ہوا، جب آقا علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارنے لگے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، آقا علیہ السلام کے لب ہل گئے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے شک نہیں کیا، وہ کہنے لگا دیکھو آقا علیہ السلام آخری لمحے میں کیا حکم دینا چاہتے ہیں، کان لگا کے سنا، بتا کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا امت سے اتنا پیار، سبحان اللہ، اتنا پیار، اتنی فکر تھی، اور فکر ہے ہمارے کہ پیر کو وصال ہو رہا ہے، لیکن پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ آ گیا، اور اس وقت جب قبر میں اتارنے لگے تو آقا علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ صحابہ پہ بھی قربان تھے، ان کے عقیدے پر بھی، آج کہتے ہیں صحابہ کا عقیدہ لاؤ، یہی تو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کیوں نے یہ نہیں کہا کوئی کہتے ہیں کہ لب ہل رہا ہے، پتہ نہیں مجھے شک، پتہ نہیں، کان لگا کے سنو۔ آقا علیہ السلام آخری فرمان کیا جاری کرنا چاہتے ہیں؟ جب کان لگایا تو کیا پڑھ رہے تھے؟ رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، یا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کی شان و مقام کا عالم یہ ہے۔ آج کہتے ہیں میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ ارے حضور آج کے بارے میں موجود ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ زمانہ بھی حضور کا ہے، یہ زمانہ بھی حضور کا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ جو کہا جاتا ہے وہ زمانہ بھی حضور، سبحان اللہ، بھی حضور سامنے ہوں گے، حضور کی تصویر پیش نہیں ہوگی۔ وہ سرادت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرید نے آ کے کہا جی حضور رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے گھر افطاری کرنا ہے، قبول کر لی، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، روایت میں آتا ہے 70 لوگ آپ کو دعوت دی، سبحان اللہ۔ غوث العظم کو ایک ہی دن میں 70 لوگوں نے دعوت دی، کیا کرنے کی؟ ہمارے گھر افطاری کرنا ہے، اور قربان جانب کے پیار پر سب کی دعوت قبول کر، سبحان اللہ۔ جب افطاری ہو گئی، مغرب ہو گئی، لوگ نماز پڑھنے آئے، ایک کہنے لگا وضو کرتے ساتھ والے کہنے جی آج تو بڑی مہربانی کی کہ ہمارے گھر، سبحان اللہ، اللہ کے بندے ہمارے گھر آئے تھے، اگلا کہتا ہمارے گھر آئے تھے، آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر کو کہے ہمارے گھر، ہمارے گھر، اینڈ فیصلہ ہوا کہ جو غلام خاص ہے نا ان سے پوچھتے ہیں کہ آج حضور غوث العظم کس کے گھر افطاری کرنے گئے تھے؟ جب ان کے پاس پوچھنے گئے کہنے لگا تائی تو انہوں نے میرے ساتھ کی، سبحان اللہ، سمجھے میری بات؟ وہ کہنے لگا افطاری تو میرے ساتھ کی ہے، تمہارے گھر کب گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر، ہمارے گھر۔ تو دیکھیں غلام کی شان یہ ہے، وہ چاہیں تو ایک وقت میں 70 لوگوں کے ساتھ بھی افطاری کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء جو حبیب کبریا ہیں، ارے جن کے صدقے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، ان کے پھر مقام کا عالم کیا ہوگا جب وہ ایک وقت میں چاہے ہزاروں لاکھوں جگہ پہ تشریف نہیں لے جا سکتے؟ سبحان اللہ۔ حضور خود تشریف لاتے ہیں، برف سے نفیس خود تشریف لاتے ہیں، کوئی کھڑکی نہیں کھولی جاتی، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، کوئی تصویر نہیں لائی جاتی، کوئی عکس نہیں آتا، آقا علیہ السلام خود آتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم جو نہیں مانتے اس بات کو وہ بھی مر کے دیکھ لیں، قبر میں جا کے دیکھ لیں، رسول اللہ سامنے ہوں گے، اور اس بات عقیدے پر اس کا بیڑا گرک گزر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ حق یہ ہے کہ رسول اللہ قبر میں خود تشریف لاتے ہیں اور امتی کو دیدار کرواتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑا گناہگار ہو، خطاکار ہو، فرمان ہو، جیسا بھی ہو، مگر حضور کو امتی بہت پیارا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کو امتی بہت پیارا ہے۔ اب خواجہ باقی بلّہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یہاں کیونکہ مرنے کی بات ہو رہی تھی کہ بقا کیا ہے، فنا کیا ہے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، ایک مرید نے آپ سے پوچھا، سوال کیا خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ علیہ رحمت نے فرمایا بیٹا یہ بات اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھنے آئے گا، یہ بات ہے اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھائے گا۔
آپ علیہ رحمت نے نصیحت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نقاب پوش شخص آئے گا جس نے چہرے پر نقاب پہنا ہوگا، نقاب پوش شخص آئے گا تو بس آپ کا مثال ہو گیا، لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، ایک نقاب پوش شخص آیا، اس نے آ کے نماز جنازہ پڑھائی. جب وہ جانے لگا، وہ مرید جس نے سوال کیا ہوا تھا، جس نے مسئلہ پوچھنا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا. عرض کی حضور میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، یہ مسئلہ اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھائے، اور آپ بتا دیں حضور کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتار دیا. جب نقاب اتارا وہ خواجہ باقی بلا خود تھے اور فرما رہے تھے بیٹا جس کا جنازہ پڑھا ہے، جو جنازہ پڑھا ہے سامنے وہ فنا ہے. یہ دیکھو میں پڑھا کے جا رہا ہوں، یہ بقا ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں تو کیسے موت، کیسے انسان ختم ہو جائے گا، کیسے ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اگلی بار تفسیر میرے سامنے آ گئی، آقا علیہ السلام کے لبوں کا حرکت کرنا قربان ہے. دل کرتا ہے بندہ بار بار اسی کو پڑھتا ہے کہ بہت گرو تدفین ہو رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کے سنے. حضور فرما رہے تھے رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ عام لوگ قبر میں دفن کیے جانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، مگر خاص کا عالم کیا ہوتا ہے، پھر خاص و خواص کا عالم کیا ہوتا ہے جب وہ لوگ دفن ہوتے ہیں. اس لیے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام جب ان کی وصال کا وقت آتا ہے تو ان کو ان کی موت کی باتیں کی جاتی ہیں، وصال کی بات کی جاتی ہے اور عرس کی بات کی جاتی ہے. عرس نکلا ہے عروس سے. عروس کہتے ہیں اس کو شادی کو، خوشی کو یہ کہا جاتا ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خوشی سے موت قبول کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہے آپ برزخ میں جائیں گے تو قربت قریب ہو جائے گی، سبحان اللہ کا دیدار اور قریب ہو جائے گا. کہ دنیا کے عالم سے نکلیں گے، اگلے عالم میں جائیں گے، اس سے آگے ایک ہی عالم رہ جائے گا، وہ قیامت کا عالم ہے، اور اس کے بعد جنت اور اللہ کا دیدار ہے. سبحان اللہ. وہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہ جو گناہگار ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، مجھے بہت راج ہے. کیوں کہ گناہ کر بیٹھا ہے، نافرمانیاں ہوگی، قبر میں عذاب نہ مل جائے، آگ برزخ میں سزا نہ مل جائے، قیامت پر پھنس نہ جاؤں، کوئی اس لیے ڈرتا ہے موت سے. اور تیسری مخلوق پھر وہ بات جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بس مر گیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چھوڑے نہیں، کیا اس سال ثواب اور کیا دعا کیا، اس میں کیا یہ خارجیت ہے، یہ برحقیقت یہ نقصان ہے. فرمایا موت کے بعد زندگی ملتی ہے. اس بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم تو کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. یہ موت کے بعد جو زندگی کا ذکر ہے، سوال یہ ہے کہ کون سی زندگی ہے. اگر کوئی کہے کہ حشر کی زندگی ہے تو غلط، کیونکہ حشر کی جو زندگی ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا ثم الیہ ترجعون، کہ تم حشر کی طرف لوٹائے جاؤ. دیکھا پہلے بات یہ کر دی کہ تم کچھ بھی نہ تھے، وہ ذکر کر دیا. اس کے بعد فرمایا تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کرے گا. یہ موت کے بعد جو زندگی کا ذکر ہے، فرمایا کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ثم الیہ ترجعون، تم حشر کی طرف لوٹائے جاؤ. یہ ساری باتیں آ گئی اس کے اندر، شروع سے لے کے بعد تک، اس کے آگے موت ہونا، پھر زندہ ہونا، یہ زندگی بھی، مر جانا بھی، پھر زندہ ہونا بھی، اور پھر قیامت سے لوٹائے جانے کی طرف. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ ہدایت دے، کچھ نہیں ہم کر سکتے. پھر الگ فرمایا ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم کا ذکر ہے. اس سے مراد قبر کی زندگی ہے جو ہر کسی کو ملتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر ہو، کوئی بھی قبر میں ہو وہ زندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے وہ غزوہ بدر کا میں نے واقعہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور کیا جانتے تھے کہ یہ سب زندہ ہیں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، یہ دوزخ کے کتے بن چکے ہیں، جو مشرکین تھے، کافر تھے، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مارے گئے ہیں، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. مگر حضور کیا بتا رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوئے، نہ ختم ہوں گے. یہ تو انسان نا، انسان ختم ہو نہیں سکتا. پھر فرمایا موت کا اصل زیادہ دیر تک نہیں رہتا. اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نے موت کے آنے کا ذکر تو کیا مگر رہ جانے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا. قرآن پاک نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے آنے کا ذکر قرآن نے کیا ہے مگر ہمیشہ کے لیے رہ جانے کا ذکر نہیں کیا، کہیں بھی یہ بات نہیں کی. تو فرمایا
موت آ کر پھر رکی بھی رہے گی، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ آنا ہے اور رہ جانا اور ہے، آنا اور ہے رہ جانا اور ہے، رہ جانے کی بات نہیں کی۔ الغرض فرمایا موت فنائیت کا نام نہیں، موت انسان کے خاتمے کا نام نہیں، موت انسان کی انتہا کا نام نہیں، بلکہ موت ہے ایک جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام۔ اس لیے فرمایا موت کو انتقال یا ٹرانسفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا، چلیں پلاٹ کی مثال لے لیں، ایک پلاٹ آپ خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، رجسٹری یا انتقال، ایک نام سے دوسرے نام پہ چڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے کے نام پہلے انتقال تھا، اب یہ منتقل دوسرے کے نام پہ ہو گیا۔ اسی طرح انسان دنیا میں تھا، اس کو موت آئی تھوڑی دیر کے لیے، چند حصے کے لیے، اور جیسے وہ قبر میں پہنچا وہ فوراً دنیا سے منتقل ہو کے عالم بدلا ہو گیا۔ بس ایک عالم ہی بدلا اس کا، اس عالم کو بدلنے کے لیے آپ دیکھتے نہیں ڈاکٹر جو آپریشن کرتے ہیں وہ بڑا میجر آپریشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بڑا، بندے کو بیہوش کرتے ہیں، پھر اس کا سینہ پھاڑ دیں، پیٹ پھاڑ دیں، کاٹیں، لگائیں، ٹانکے لگائیں، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، اس کو ہوش پھر کب آتی ہے، جب یہ کچھ نکال چکے ہوتے ہیں یا کچھ لگا چکے ہوتے ہیں۔ کئی بار ڈاکٹر تولیہ در بھول جاتے ہیں، کینچیاں بھول جاتے ہیں، ٹانک کے اوپر سے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کو جب ہوش آتی ہے پھر وہ کہتا ہے یار ادھر پتہ نہیں کچھ ہے لگتا ہے، سوچ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جب ایکس رے کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تولیہ رہ گیا اندر۔ تو ایک وقت وہ ہوتا ہے اس پر جب وہ آیا تھا، چل کے آیا تھا، ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہونے کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آتا ہے تو ادھر بھی درد ہو رہا ہے، اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا ہوں، کئی دن لگیں گے۔ اسی طرح انسان اچھا بنا تھا، اس کو پکڑا گیا، کوئی بندہ نہیں چاہتا، گردن مروڑنی پڑتی ہے، بتاتا ہوں آگے تو مالک الموت کیا کرتے ہیں، گردن مروڑنی پڑتی ہے، پکڑ کے مارنا پڑتا ہے اس کو، روح اس کی قبض کرنی پڑتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اس زمانے میں ایک نوجوان بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ آپ کی کتابیں ہوائیں تھیں اور فضائیں تھیں، تو وہ کہنے لگا حضور میں بازار میں تھا تو ملک الموت مجھے گھوڑیاں دیکھ رہا تھا، آپ مہربانی کریں جلدی سی آواز سے کہیں مجھے اڑا کے کہیں دور جزیرے میں ڈالا ہے۔ وہ جہاں ہوا میں اڑایا جزیرے میں ڈال دیا، چلو بات ختم ہوئی، کئی دن گزرے تو ملک الموت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، گپ شپ ہوئی، تو وہاں آپ نے سوال کیا بھئی ایک دن ایک نوجوان آیا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا اس کی موت کا وقت ہو گیا ہے اور وہ یہاں بازار میں پھر رہا ہے، اس کو تو وہاں جزیرے میں ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگے میں وہاں سے نکلا، میں جزیرے میں پہنچا، دیکھا تو وہاں موجود تھا، ادھر کو قبض کر لی۔ آپ سمجھ لیں بات، کیونکہ اس کو گردن مروڑنی پڑتی ہے، مطلب میں آپ پڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اولاد پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پیارا ہے، ایک موبائل ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ ہاتھ لگا دیتا ہے، انگوٹھی بڑی پیاری ہے، کپڑے بڑے پیارے ہیں، عرشیں پیاری ہے، آج تو وہ زمانہ بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، وہ زمانہ بھی آ گیا، اولادیں کہتی ہیں ابا مرے گا بھی اسے بنا گے، ابا مرتا ہی نہیں پیا، ابے نے ہر شہر قبضہ کیتا ہے، ہر شہر پہ دے نام سانو دیندہ ہی کوئی نہیں پیا، یہ ہم آنکھوں سے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ اس زمانے میں ہم زندہ ہیں جس زمانے میں اولاد چاہتی ہے ماں باپ مرے، ہم اس سے پارٹی انجوائے کریں گے، سکون ماریں گے، ہمیں نوکری کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی، کام کرنے پڑے، ابا اپنے نام سب کچھ کر کے بیٹھا صاحب پڑھتے ہوتے، یہ لفظ ہے لوگوں کے، یا لوگ کہتے ہیں ماں باپ کو خط پیتا کی ساڑھے واسطے آج تک دس وہ فلاں نے اپنے یہ کیتا وہ نے کیتا، وہ نہیں کہتے حرام کمایا حلال، وہ کہتے نہیں انہیں یہ بنایا تو نہیں کیتا۔ یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا عطا فرمائے۔ اور دیکھیں پھر فرمایا ایک وقت تھا انسان عالم ارواح میں تھا، اللہ رب العزت نے انسان کو عالم دنیا میں بھیجنے کے لیے درمیان میں کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر وہ آگے آ گیا، پھر عالم برزخ میں چلا گیا، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر سوال و جواب ہوں گے، مشکلات سے گزرے گا، پل صراط پہ کہتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں سے گزرے گا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، یہ عالم ہے، لوگ کٹ کے گریں گے، لوگوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لوگ دوزخ میں گریں گے، بہت کم لوگ کراس کر پائیں گے، یہ عالم ہوگا، وہاں بھی حضور شفاعت کریں گے، ہمیں بچائیں گے۔ جبریل امین نے وعدہ کر رکھا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے لیے غلاموں کے لیے کیا کروں گا، پر بچھاؤں گا، دیکھیں پیار یہ عالم یہ حال ہوگا۔ فرمایا قرآن کی نگاہ میں زندہ اور مردہ وہ ہیں کہ جو لوگ حضور کے غلام ہو گئے، جنہوں نے حضور کو مان لیا وہ زندہ رہ گئے، اور جنہوں نے حضور کو نہ مانا وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ جانوروں کے بارے میں آتا ہے، جانوروں کے بارے میں
یہ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جو جانور اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے یا وہ مار دیا جاتا ہے یا وہ ذبح ہو جاتا ہے. درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو درخت اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ہم بھی اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو زندوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں, ان زندوں میں جو اللہ کے برگزیدہ زندہ لوگ ہیں, خاص الخواص اور خاص لوگ, تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پہ جاری رکھنا ہے. رسول اللہ کی ذات پہ درود سلام پڑھنا, حضور کی غلامی کو اپنے گلے میں پٹک ڈالنا ہوگا, حضور کا دامن تھامنا ہوگا, یاد رکھیں پھر ہمارا شمار زندوں میں ہوگا. سبحان اللہ. ہم بھی ایسا نہ ہو کہ درختوں اور جانوروں کی طرح مردے قرار دے دیں کہ رسمانی کلمہ پڑھ رکھا ہے بس, نیچے کچھ بھی نہیں, اوپر اوپر ہی یہ نہ ہو جائے. بہرحال یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ جو وفاداران مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. قبر میں فرمایا سر کی گرہ کھولنے کے بعد ساری بتا دی, قبر کے سوالوں کی ترتیب بتائی گئی. کیا بتایا گیا کہ اکثر حدیث میں ایک سوال ہے, ما کنت تقول فی هذا الرجل, کا ذکر ہے کہ قبر میں یہ ایک ہی سوال ہوتا ہے, اور بعض حدیث میں دونوں سوالوں تینوں سوالوں کی بات کی ہے, مگر کو کا مادین کا, یہ تینوں سوال بھی ہو سکتے ہیں, مگر فرمایا فیصلہ جس سوال پر ہوگا وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہوگا. جس نے حضور کو پہچان لیا, جس نے حضور کو جان لیا, اس کو فرمایا وہ رب کو بھی مانتا ہے اور دین کو بھی مانتا ہے. جو حضور کو نہ پہچان پایا اس کا رب کو ماننا بھی نقصان میں چلا گیا, ختم ہو گیا, اور دین کا ماننا بھی نہ ماننا. جس نے حضور کو پہچان لیا وہی دیندار ہے, وہی رب کو ماننے والا ہے. اس میں بے شمار تفصیلیں موجود ہیں, بہت زیادہ. قبر میں سے حضور کیسے تشریف, بعض لوگ کہتے ہیں کھڑکی کھولی جاتی ہے, زمین سکڑ جاتی ہے, جس سے قبر والا حضور کا دیدار کر لیتا ہے. کچھ کہتے ہیں زمین میں ایک لمبی غار بن جاتی ہے, کوئی ایک سائڈ پہ قبر والا ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ آقا ہوتے ہیں, تو قبر والا دور سے آقا کو دیکھ لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نادانو, تم زمین کا سکڑنا, زمین کا اکٹھا ہونا اور پھیلنا مانتے ہو, قبر والے کی طاقت اور بہائی مانتے ہو, لیکن آقا کا آنا جانا کیوں نہیں مانتے؟ دو دس بات لاس روزے لانگ میں نے سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ کتے زور دا کہنا کتے ایسا کہنا. یہ ہوں تو افتخار ٹھاکر لیا کہتے بابا, سوچنے کی بات ہے. تو سوری ہر جگہ پہ ہسو گے زور زور دا, پتہ لگا یہ زور دا, یہ ہلکا ہسنا, یہ داڑھی مارنی. خدا کے بندو دیکھو تو صحیح, آقا علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے غار بنتی ہے مدینہ شریف سے لے کے اس کی قبر تک, مرنے والا انڈونیشیا میں مرا, دنیا کے آخری کونے میں, مرنے والا پاکستان ہندوستان میں مرا ہے, مرنے والا کسی جنگل اور جزیرے میں مرا ہے. تو وہاں سے اتنی لمبی غار کو مانتے ہو کہ حضور وہاں ہوں گے, قبر والا اتنا دور دیکھ لے گا. جب وہ دنیا میں تھا یہ اس قریب کی نظر کمزور تھی یا دور کی کمزور تھی, قبر میں جا کے اتنا لمبا دیکھ لے گا. وہ مدینہ شریف کہاں ہے؟ یہاں لاہور سے یہاں بیٹھے ہیں, یہاں سے 2500 کلومیٹر بنتا ہے یا 3000 کلومیٹر بنتا ہے, تو قبر والا دیکھ لے گا. یہ مان رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام کا آنا جانا کیوں نہیں مانا؟ کیا فرق لگتا ہے عقیدے کا؟ خاطیت کہاں ہے, نقصان کہاں ہو رہا ہے, بدعقیدی کا اصل عقیدہ حق کا, یہ دیکھا جاتا ہے. فرمایا یہ مانو اور قبر والے کی طاقت بنائی بھی مانتے ہو, لیکن آقا کا آنا جانا کیوں نہیں مانتے؟ ارے اگر زمین میں اتنی طاقت ہے کہ جب چاہے سکڑ جائے, جب چاہے پھیل جائے, تو کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے یہ زمین بنی ہے, وہ کیا جب چاہیں جہاں چاہیں وہ دیا جا سکتے؟ سبحان اللہ. زیادہ عقیدہ حق کیا ہو گیا؟ آقا کا آنا جانا ماننا, سبحان اللہ, حضور کا آنا جانا ماننا ہوگا, اس بات کو ہوگا. بہرحال جس کسی قبر میں حضور آتے ہیں, ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں, کا وہ مسلمان ہو کا وہ کافر ہو. ارے وہ نبی جو کسی کافر کی قبر میں آنے سے نہیں رکتے, وہ کسی مسلمان یا اپنے غلام کی محفل میلاد میں آنے سے کیسے رکتے ہو؟ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی شان کا عالم یہ ہے. بہرحال اینڈ پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ملک الموت کا حال کیا ہے. فرمایا حضرت مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے کہ 7ویں آسمان پر نور سے بنا ہوا ملک الموت کا ایک تخت ہے. 7ویں آسمان پہ, کون سے آسمان پہ؟ سورج جو ہے نا یہ 4تھے آسمان پہ ہے. سورج ہمارا یہ جو ہم دیکھتے ہیں 4تھے آسمان پہ, یہ وہاں سے چمکتا ہے. اس کی پشت ہماری طرف ہے, منہ اوپر ہے. سورج کا عالم یہ ہے. تو ان کا تخت جو ہے نور کا بنا ہوا 7ویں آسمان پہ, جس کے 70,000 پائے ہیں, اور ملک الموت کے 4 بازو ہیں.
اس کے بدن میں ہر جاندار کے مقابلے میں منہ، آنکھیں اور ہاتھ ہیں۔ ہر جاندار کے مقابلے میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی انہوں نے روح قبض کرنی ہے، ان کے مقابلے میں اتنے منہ ہیں، اتنی آنکھیں ہیں، اتنے ہاتھ ہیں۔ تو اس کا منہ جو جس شخص کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو اسی منہ سے دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی ہاتھ سے بھی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ روح جب قبض کرنی ہوتی ہے تو قبض کرنے کے بعد وہ منہ اور ہاتھ ملک الموت کے بدن سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال پر میری روح قبض ہو گئی تو جو ان کا چہرہ میری طرف تھا، منہ تھا، ہاتھ تھے اور آنکھ تھی، وہ ختم ہو گیا۔ کہ روح جو قبض ہو گئی، میں ختم ہو گیا، میرا اس کے بدن سے سسٹم ختم ہو گیا، باقیوں بھی رہ گئے، ان میں زندہ ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آگے بات ہے؟ آگے چلیں۔ فرمایا اور جب تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی تو ملک الموت کے جسم سے تمام آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی۔ ملک الموت کی جسامت اور قد و قامت کا حال ہے کہ ان کا ایک پاؤں جہنم کے پل پر ہے، دوسرا پاؤں جنت کے درخت پر ہے، اور ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی کے سامنے کھانے سے لبریز دسترخوان ہو اور وہ جو چیز چاہے اس سے کھا لے۔ حضرت کعب سے منقول ہے اللہ پاک نے عرش کے نیچے ایک ایسا درخت پیدا کیا ہے جس کے پتے مخلوقات کے تعداد یعنی شمار کے برابر ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، جن کے اوپر کل نفس ذائقۃ الموت لگتا ہے، ان کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی کے 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، کتنے؟ 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس درخت سے ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کی گود میں آ کرتا ہے۔ ملک الموت کو اس کی عمر کے تمام ہونے کی خبر ہو جاتی ہے۔ جیسے پتا گرا وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ فلاں بندے کا 40 دن باقی رہے گا، خبر آ گئی، اس کو روح اس کی قبض کر لینی ہے، تو وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جس دن وہ پتا گرتا ہے اسی دن سے وہ بندہ آسمانوں میں مرا ہوا مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ عقیدہ بن جاتا ہے وہاں پہ کہ یہ لوگ دنیا سے نکل گیا ہے اور عالم برزخ میں چلا گیا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ زمین پر اس نے 40 دن اور زندہ رہنا ہوتا ہے، چنانچہ کیا ہوتا ہے اس کی عمر کے تمام ہونے پر وہ فرشتہ جو اس کی سانسوں پر نگران ہے، ہم سمجھتے ہیں سال لڑا ہے نہیں ہے، بس ہیں گڈی جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، گڈی جا رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی سانسیں باہر نکل کے ابھی ہم لے رہے ہوں گے، بڑا مزیدار ماحول بڑا ٹھنڈا ہے، اے سی لگا ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی کے، سردیوں میں ہم گرم ہوا نکالتے ہیں منہ سے۔ آپ دیکھیں کیا ہے اللہ کا نظام کیا ہے، اور اللہ پاک کی کتنی گرفت ہے ہم سب پر، ایک ایک بندے پر، نظام قدرت کتنا کنٹرول ہے اللہ پاک کہ جو فرشتہ انسان کی سانسوں پر نگران ہے وہ ملک الموت سے کہتا ہے فلاں شخص کی سانسیں پوری ہو چکی، اور وہ فرشتہ جو اس کے رزق اور اعمال پر متعین ہے وہ ملک الموت کو بتاتا ہے اس کی روزی اور سب کام مکمل ہو گئے، اور نطفے میں ملک الارحام وہ فرشتہ جو نطفے میں شخص کے مرنے کی جگہ کی مٹی ملا دیتا ہے کہ ملائی ہوئی مٹی کے مطابق آخری وقت میں وہ اسی جگہ اسی مٹی پر جا پہنچتا ہے جہاں اس نے مرنا ہے، وہ بھی کر دیتا ہے۔ سارے فرشتے کرتے جا رہے ہیں تمام کام، اور فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کلو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اے منافقو اگر تم اپنے گھروں میں رہتے پھر بھی وہ لوگ ضرور باہر نکل آتے جن کا مارا جانا لکھا تھا، اپنی قتلگاہ میں پہنچ جاتے۔ یہ منافقوں سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں بھی موت آنی ہے انہوں نے اپنے گھروں سے نکل کے وہاں پہنچ جانا تھا، یہ قرآن کہتا ہے، مرنا ہی مرنا تھا۔ مطلب یہ ہے جس نے جہاں مرنا ہے وہ لازماً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب بندہ ٹھوکر کھا کے مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، گر کے مرتا ہے، اللہ ہم سب کو ایمان پر موت دے۔ جب بندے کو موت آتی ہے گھر والے روتے ہیں کاش یہ گیا ہی نہ ہوتا ہے، کسی کو آپ نے کسی نے کام بھیج دیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا، بھائی کو بھیج دیا، وہ گیا آ گیا کہ موٹر سائیکل لگی ادھر گر کے ختم ہو گیا، وہ ساری زندگی روتا رہ گیا یار میں اس کو بھیجتا ہی نہ۔ نہیں، عقیدہ قرآن کا یہ ہے کہ جس کو جہاں موت آنی ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں، یہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ فرمایا اس کا مارا جانا جہاں لکھا تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی میں نے بات بتائی، وہ نوجوان والی یہ سارا تفصیلی واقعہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ ملک الموت نے ایک دن عرض کیا کہ حضور میں نے
یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، بڑا لمبا ہے. وہ نوجوان کی طرح ہی ہے کہ جس کو جہاں پہ مرنا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتا ہے. اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو فرشتہ سورج پہ موقع ہے نا، سورج کو چلاتا ہے اور سورج کی ذمہ داری جس کے دل میں ہے، وہ اس کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا. ایک دن اس فرشتے نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دیں میں اس بندے سے بات نہ کروں کہ مجھے کیوں دعا کرتا رہتا ہے. جب اس سے بات کی اس نے کہا دعا اس لیے کرتا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ جہاں تو رہتا ہے نا تیرے ساتھ ملک الموت بھی رہتا ہے. ان کا اچھا پھر کیا ہے؟ ان کا بس میری ایک ملاقات کروا دیں ان سے، میں پوچھ لوں کہ زندگی کے باقی دن کتنے رہ گئے ہیں، تاکہ جیسے مجھے وہ بتائیں گے میں خوب نیکیاں کروں گا، عبادات کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، معافی مانگوں گا. مجھے یہ بھی پتا ہوگا آخر دن میرا فلاح ہے، اس سے میں نے مر جانا ہے، اس سے پہلے میں اچھے کام کروں گا. تو اس نے اٹھایا اس کو وہاں لے گیا اپنے جائے دیش پر. جب لے گیا تو ملک الموت نے گئے ہوئے تھے، انہوں سے رابطہ کیا، بات کی. وہ کہنے لگے جی بندہ کہاں ہے وہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میری جائے سکونت پہ آ گیا ہے جہاں میں رہتا ہوں. ان کا پاس آ گیا ہے نا، اس کا موت کا وقت بھی آ گیا. دیکھو ہم کیا کیا منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اور وقت دیکھو کیسے آ جاتا ہے. کہ بندہ گھر سے نکلا ہے، کسی کو شادی کا کارڈ دینے جا رہا ہے، کسی کو پیغام دینے جا رہا ہو، کسی کی خیریت دریافت کرنے جا رہا ہو، اور اس کو خبر نہ ہو کہ نہر پہ جا رہا ہوں، کون سی پل کراس کرنی ہے، اس کے بعد وہ پل ختم نہیں ہوگی، ادھر سے دیکھو گے کتنا اور مر جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہنچنا اس بہانے سے تھا، وہ پہنچا تو مرا. اور میں وہ تیری جائے ہوئی کہ آ گیا، ان کا آ گیا ہے، ان کا بس آ گیا تو بس اس کا ٹائم پورا. اس سارا تفصیلی واقعہ موجود ہے، وقت زیادہ ہو گیا. ایک حدیث میں آقا اسلام نے فرمایا کہ جو پائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ذکر چھوڑتے ہیں ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. یہ عالم ہوتا ہے. دوستوں کے بارے میں نے بتا دیا. پھر فرمایا مومن جو ہوتا ہے، مومن اس کی روح قبض کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا جب مومن پر آخری وقت آتا ہے، جسے بات میں آتا ہے، تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے منہ کی جانب سے آتا ہے. بڑی پیاری میں بات بتا رہا ہوں، منہ کی طرف سے آتا ہے. تو آتے ہیں اور آگے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آگے سے انہیں جواب ملتا ہے ادھر سے چلے جاؤ، یہاں سے راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس منہ سے اللہ کا ذکر نام لیا جاتا ہے. پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں. ہاتھ کہتے ہیں ادھر سے بھی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان ہاتھوں سے اس نے صدقہ و خیرات کیا تھا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، پیار محبت کیا تھا، علم لکھا تھا، کافروں پر تلوار چلائی تھی. پھر وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے. پاؤں کہتے ہیں ادھر سے بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ ان پاؤں سے چل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ نمازی آدمی کو، عبادت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، صدقات و خیرات کرنے والے کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو، درود و سلام پڑھنے میں کتنی حفاظت ہو رہی ہے. موت کا فرشتہ گھوم گھوم کے آ رہا ہے، راستہ کہیں سے دیا جا رہا. فرمایا نماز عید کے لیے گیا تھا، علماء کی مجلس اور محافل بلاد میں جاتا تھا. پھر وہ کانوں کی طرف سے آتے ہیں. کان کہتے ہیں ادھر سے بھی نہیں آپ، کیونکہ انہی کانوں سے وہ تلاوت قرآن سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. پھر وہ آنکھوں کی طرف سے آتے ہیں. آنکھیں کہتے ہیں ادھر سے بھی تمہارا گزر نہیں ہوگا، کیونکہ ان آنکھوں سے اس نے کلام الہی دیکھا ہے، علماء کی زیارت کی ہے. چنانچہ ملک الموت تمام اطراف سے نکل کر نفی کا جواب پا کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تمام صورتحال بتاتے ہیں کس کی روح قبض کرنی ہے؟ مومن کی. نیک آدمی صالح آدمی. اللہ پاک فرماتے ہیں ملک الموت اپنی ہتھیلی پر میرا نام لکھ کر اس کی روح کو دکھاؤ. سبحان اللہ. اپنی ہتھیلی پر میرا نام لکھ کر اس کی روح کو دکھلا. تو ملک الموت ایسے کرتے ہیں تو روح جیسی اللہ کا نام دیکھتی فوراً نکل آتی ہے. اور باری تعالیٰ کے نام سے روح کے انس و محبت کی وجہ سے جان قبض ہونے میں سختی بھی نہیں ہوتی ہے، مومن کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. ایسی سکون ہے. ایک اور اس سے بات میں آتا ہے جب بندہ حالت نظام میں ہوتا ہے، حالت نظام میں تو آواز آتی ہے اسے چھوڑ دو. اب حالت نظام طاری ہو چکی ہے. اب دیکھیں انسان کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے، اور ایک انسان ہم ہیں اس کی بارگاہ سے دور ہیں. ماہ رمضان جیسے مہینے میں اس کی بارگاہ سے ہم دور ہیں. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، محنت کرنی چاہیے، ہم حق کی ادا کر رہے ہیں. فرض پر روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں ویسی فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل کتنے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کتنی کر رہے ہیں، ذکر کتنا کر رہے ہیں، تسبیحات کتنی پڑھ رہے ہیں. اصل تو فاتو چیزیں یہ کرنی چاہیے تھی نا، یہ تو ہم کر نہیں رہے. تمہارے رمضان کا کیا حق ادا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. فرمایا کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس حال میں ہوتا ہے، حالت نزاع طاری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے آواز آتی ہے اسے چھوڑ دو، تھوڑی دیر آرام کر.
फरमाया फिर रूह सीने तक पहुंचती है, फिर आवाज आती है फिर थोड़ी देर और छोड़ दो, अभी जरा आराम कर। इसी तरह दीगर अज़ा से रूह के निकलने के वक्त आवाज आती है, फिर यहाँ तक कि रूह हलक तक पहुंचती है, फिर अल्लाह की तरफ से निदा आती है फरिश्ते को इसी तरह थोड़ी देर आराम करना। उसके बाद फरमाया थोड़ी देर और छोड़ो ताकि सब अज़ा आपस में एक दूसरे को रुखसत अलविदा कह दें। फिर क्या होता है, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने एक आंख दूसरी आंख को अलविदा करती है, जैसे बंदा बंदे को करता है। हम कहते हैं ना अल्लाह हाफिज, अल्लाह रसूल आपको जामिन हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, कहते हैं ना आखिरी बार ट्रेन पे किसी को बिठा दिया, बस पे बिठा दिया, गाड़ी पे बिठा दिया, जहाज पे बिठा दिया, आखिरी बार मिल रहे होते हैं। फरमाया और कहती है आंख तुझ पर क़यामत के दिन सलामती रहे। इसी तरह हाथ और पांव एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, सलाम करते हैं। फिर रूह के कब्ज़ हो जाने के बाद हाथ पांव पे हिस्स और हरकत हो जाते हैं, आंखें पे नजर हो जाती हैं, कान पे समात हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ आसान है अगर ज़बान और दिल में ईमान बरकरार रहा। अगर ज़बान और दिल में ईमान बरकरार रहा। मैं आपको फतेह की बात आखिरी बता रहा हूं कि ईमान खात्मा आखिरी ईमान पर होना ये बहुत जरूरी है। फरमाया एक हदीस पाक में है कि जान निकलने के वक्त शैतान मरने वाले की बाएं जानिब बैठकर कहता है दीन छोड़ दो और कहो खुदा दो है। शैतान बाएं जानिब बैठकर क्या कहता है, दीन छोड़ दो खुदा दो है, ये कह दो। एक हदीस पाक में आता है मौत के वक्त शैतान मरने वाले के पास उसके माँ बाप जो इंतकाल कर चुके थे पहले उनकी शक्ल में आता है। बाप की शक्ल में आने वाला शैतान कहता है बेटा मैंने तो मरने के बाद ईसाइयों को बड़ा अच्छा देखा है, लिहाजा तू ईसाई हो जा, ईसाई बन जा। जो बाप की शक्ल में शैतान आया होता है। और माँ की शक्ल में आने वाला शैतान कहता है मैंने तो यहूदियों को अच्छा पाया है, तू यहूदी हो जा। उस वक्त बहुत कम लोगों का आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान सलामत रहता है। आप सोचते हम समय के बजाय मर जाना पड़ती है कि जन्नत साढ़े बस से बड़ी है। कौन कौन से प्रोसेस है देखो, कहां से गुजरना है, कहां कहां क्या क्या बचाव करना है। फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने पूछा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मरते वक्त ईमान की तरफ जाने का अंदेशा है। आपने फरमाया ईमान पर शुक्र न करना। जिंदगी में ईमान मिला, ईमान पर शुक्र न करना, खौफ इलाही ना ऊपर ताली होना, लोगों पर जुल्म करना और उलमा के हमेशा खिलाफ रहना। दीनदार लोग का जब अच्छे नहीं लगते, उलमा के हमेशा खिलाफ रहना। फरमाया ये वो खसलतें हैं तीन चार जिसमें होगी गालिब गुमान है कि वो दुनिया से बेईमान होके मरेगा। ना रोजे काम आएंगे, ना नमाजें काम आएंगी, ना हज उम्रे काम आएंगे, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। क्या क्या भला चीजें हैं, ईमान पर शुक्र ना करना, अल्लाह का खौफ तारी ना होना, अल्लाह से ना डरना, और तीसरा फरमाया लोगों पर जुल्म करना, और चौथा फरमाया उलमा के खिलाफ, दीन के जो आलिम हैं उनके खिलाफ हमेशा ज़बान दराज़ियां करना, उनको बुरा जानना, उनको गीत जानना है, उनको नीचा समझना। फरमाया ये क्या गालिब गुमान है कि जब दुनिया से ऐसा बंदा मरेगा वो बेईमान होकर मरेगा। ईमान नसीब। उलमा कहते हैं मरते वक्त ना बहुत प्यास लगती है। मरते वक्त क्या होता है, बहुत प्यास लगती है, कलेजा जलने लगता है, मरने वाला प्यास से इंतहाई बेकरार हो जाता है। उस वक्त शैतान पानी का प्याला लेके भरा हुआ उसके सिराने खड़ा हो जाता है। वो नहीं जानता मरने वाला ये शैतान है, चनाचे वो प्यास की शिद्दत में उससे पानी मांगता है। शैतान कहता है पानी लेना है तो कहो जहां को किसी ने नहीं बनाया, नहीं अल्लाह का इनकार करवाने की कोशिश करता है। सो जिस पर बदबख्ती छा जाए वो कह देता है, और जो नेक वक्त हो वो बच जाता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, शेख अबू ज़करिया ज़ाहिद अलैह रहमत जब इंतकाल फरमाने लगे तो उनके दोस्तों ने कहा अबू ज़करिया कलमा पढ़ लो। उन्होंने मुंह फेर लिया। दूसरी बार कहा, फिर मुंह फेर लिया। तीसरी बार कहा तो फरमाने लगे मैं नहीं कहता। आपके दोस्त अब आप परेशान हो गए, वो घबरा गए कि उनका कलमे का इनकार कर दिया। कुछ देर के बाद अल्लाह ने होश दिया। जब होश में आए तो फरमाने लगे लोगों तुम मुझे कुछ कह रहे थे? तो दोस्तों ने मुरीदीन ने कहा तमाम सूरत हाल बताई। फरमाने लगे भाइयों शैतान मेरे पास पानी का प्याला लेकर आया और कहता था ला इलाहा इल्ला कोई खुदा नहीं है, तो मैं मुंह फेर लेता था। तीसरी बार मैंने सख्ती से कहा कि मैं नहीं कहता। इस पर वो प्याला फेंक कर भाग खड़ा हुआ, उसका प्याला भी टूट गया। और अब मैं कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां
موت کی اتنی سختی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو موت آتی ہے 100 تلواروں کے زخموں کے برابر تکلیف ہے۔ جہاں اتنی مشکلات ہیں وہاں یہ بھی مشکل ہے کہ ایمان بھی بچانا ہے۔ اب یہ راز ہے کہ ایمان کیسے بچے گا، ایمان کیسے بچے گا۔ کوئی شخص ابھی عیسائی آ جائے، ادھر یہودی آ جائے، کوئی مشرک آ جائے، کوئی کافر آ جائے، ادھر آ کے اسے کہنے آئے تو کھڑا ہو کے تسبیح پکڑ لے 1000 والی ہے جی، اور 1000 والی تسبیح کو 100 بار پڑھ تو 100 بار پڑھے گا تو کتنی بن جائے گی؟ 1 لاکھ 100 بار جو پڑھائی 1000 والی 10,000 نہیں بنے 1 لاکھ۔ اس نے کیا پڑھنا ہے بلا؟ ہم نے کہنا پڑھی جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لاکھ بار بھی پڑھے گا نا، اللہ کی بارگاہ سے جواب پتہ کیا آئے گا؟ یہ مسلمان نہیں، یہ ایمان نہیں لایا، یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی امت کا حصہ نہیں ہے۔ لاکھ بار پڑھنے سے بات نہ بنی، تو نے ایک بار کہہ دیا محمد رسول اللہ، مبارک ہو جی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بات یہ ہے ایمان حضور کو ماننا ہے، سبحان اللہ، ایمان حضور کی قربت حاصل کرنا ہے، ایمان آقا علیہ السلام کے دامن کو تھامنا ہے، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، تقریم مصطفیٰ کا نام، عزت مصطفیٰ کا نام، قربت مصطفیٰ کا نام۔ یہ ایمان اگر سلامت ہے، اللہ کی عزت قسم بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ جب جائے گا تو جھومتا ہوا قبر میں پہنچے گا، کیوں کہ وہ سے عشق کرتا ہے، سبحان اللہ، حضور کا ادب کرتا ہے، حضور کا غلام بڑے بڑا گناہگار صحیح، حضور کا نوکر ہے، خادم ہے، ساری زندگی سر جھکا کے رہا اور آقا علیہ السلام کے لیے اس کی آنکھیں بھیگی رہی، حضور کو یاد کرتا رہا۔ ایک صحابی کے پاس گئے نا جب حضور کا وصال ہو گیا تو کوئی صحابہ وہ بیمار تھے، صحابہ کرام خبر لینے گئے، ان کا ذرا حضور کا حلیہ تو بتائیں، وہ رونے لگ گئے، وہ کہنے لگے مجھ سے کوئی یہ پوچھے نا کہ حضور کیسے تھے، میں حضور کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا مگر کبھی میں نے آنکھ بھر کر حضور کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، عشق کا عالم دیکھے، ادب کا عالم دیکھے صحابہ کرام، اتنا عرصہ بیٹھتا رہا کبھی حضور کے چہرے کو آنکھ بھر کے ادب کی وجہ سے نہیں دیکھا تھا کہ مجھ سے کوئی حضور کا حلیہ پوچھے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے عشق و ادب کا عالم یہ تھا۔ لوگوں آج بھی چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ایمان سلامت رہے، مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم درے مصطفیٰ بھی آ گئے، درے مصطفیٰ بھی آ گئے، سجدے بھی قبول ہو جائیں گے، روزے بھی قبول ہو جائیں گے، حج عمرے بھی قبول ہوں گے، نیکیاں بھی قبول ہوں گی، دنیا میں بھی عزتیں نصیب ہوں گی، قیامت والے دن بھی عزتوں کے لباس پہنائے جائیں گے، قبر میں بھی خوشخبریاں ملیں گی۔ عاشق کہتے ہیں امام بخاری تو 7 جگہ ایک سوال ہے، ایک ہی سوال ہے بس حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو فرمایا عاشق لوگ کہتے ہیں اگر جب عاشق قبر پہ پہنچتا ہے نا مر کے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ بھائی دیکھو حضور کا دیدار یا تو دنیا میں ویسے کر رہے ہیں یا پھر مر کے پہنچے، سبحان اللہ، ہم تو مر کے بھی پہنچنے کو تیار ہیں، حضور کا دیدار کرنا، سبحان اللہ، حضور اللہ پاک نے پہلے حضور کا دیدار رکھا، بعد میں جنت میں اپنا دیدار رکھا، سبحان اللہ۔ تو جب قبر میں پہنچا عاشق غلام تو فرشتے نے کہا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں جو حضور کا غلام ہوگا اس کے بولنے سے پہلے آقا علیہ السلام علیہ اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، سبحان اللہ، یہ میرا غلام ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے میں رہتا تھا، مجھ سے عشق کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ میرا غلام ہے، سبحان اللہ۔ بھائی جب قبر کا یہ ماحول بنے گا تو بات نہیں ہے، ورنہ تو ہر کوئی مار کے جا رہا ہے، جوتے کھائے، سزائیں بھی دے، پتہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ قبر کا ماحول یہ بننا ہے کہ جو ہی مرنے کا موت کا ٹائم آئے ہماری زبان پہ جاری ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑے طویل بہت ہی تفصیلی موضوع میرے سامنے موجود ہے کہ روح کا قبض ہونا کیا ہے، یہ سارے معاملات، منکر نکیر سے آنے والا ایک فرشتہ پہلے بھی آتا ہے، ساری تفصیل کی بات بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام سے حضور نے فرمایا اے ابن سلام، منکر نکیر سے پہلے مردے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جو سورج کی طرح چمکتے چہرے والا، رومات نامی فرشتہ ہے، حضور نے نام بھی بتا دیا، رومات، یہ سوالوں والے فرشتوں سے پہلے آتا ہے، نام یاد کر لیں، رومات یہ فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر مردے کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے جو کچھ تو نے بھلائی یا برائی کی ہے لکھو، لکھو۔ آگے سے بندہ کہتا ہے میں کیسے لکھوں؟ اب ہم اگر مردے کو مردہ ہی سمجھیں تو لکھنے والا کون ہے؟ زندہ ہے تو لکھنے کی بات ہو رہی ہے نا،
तो बार बार बड़ा अकीदा ठीक कर रहा हूँ, कब्र में बंदा जिंदा होता है, कोई भी जाएगा कब्र वाला जानता है, पहचानता है क्या पढ़ा है, क्या दुआ मांगी है, कितने प्यार से मेरी कब्र पे आया है। वो अल्लाह के वली की कब्र हो, माँ बाप की कब्र हो, बहन भाई की कब्र हो, हम मुसलमान की कब्र हो। वो कहता है लिखो, वो कहता है आगे से मैं कैसे लिखूं, मेरे पास तो कागज कलम नहीं है। फरिश्ता कहता है अपने थूक को स्याही बना, अपनी उंगली को कलम बना, अपने कफन को कागज बना। चनाचे वो इस तरह अपनी नेकियां लिखता जाता है, लिखता जाता है। जब गुनाह के लिखने की बारी आती है वो शर्माता है। फरिश्ता कहता है जब दुनिया में गुनाह करता था तब तो अल्लाह से शर्म नहीं आती थी। ये कहकर मुंह से उठा के ना गोद वट के उसको मारता है, रोकता है। जब मारता है फिर बंदा डर जाता है, मजबूर होकर गुनाहों को भी लिखता है। फिर जब नेकियां बदियां लिख ली जाती हैं तो फरिश्ता कहता है इस लिखे हुए को लपेट कर अपने नाखून से मोहर भी लगा कि मैं ही लिखा है, कि मैं ही की तेरे मेरे करतूत ने नेकी या बुराइयां। मोहर लग जाती है तो फरिश्ता कहता है जब मोहर लगा लेता है तो फरिश्ता उसे उसकी गर्दन में डाल देता है, जो कयामत तक उसकी गर्दन में लटका रहे। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया वो कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी। फिर जब क़यामत का दिन होगा उसे हुक्म होगा अपना नामा अमाल पढ़, तो वो नेकियां पढ़ देगा। जब गुनाहों की बारी आएगी तो रुक जाएगा, कहेगा बारी ताला मुझे तो इससे शर्म आती है। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में तो नहीं शर्माता था, अब शर्म आती है। फिर बंदा परेशान होगा, लेकिन उस वक्त परेशान होना कोई फायदा नहीं देगा। आज वक्त है, आज कि गुनाहों से बचा जाए। अगर गुनाह हो जाए तो फौरन माफी मांग ली जाए, तौबा कर ली जाए। अल्लाह बड़ा करीम है। ये अल्लाह ने माह रमजान क्यों दिया? इसलिए दिया कि मेरे बंदे माफियां मांगे, तौबा करें, मेरे करीब हो जाएं, मेरी रहमत को समेट लें, मेरे मुझसे बख्शिश ले लें, हैं मेरे मुझसे तौबा कबूल करवा लें, माफी मांग लें, मैं माफ कर दूं, बारी उसकी शिफा दे। ये बातें फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और मौत की सख्तियों, तलखियों और शैतान के शर से हमेशा महफूज फरमाए।